دیکھا یہ گیا ہے کہ مفاہمت کی سیاست تو مسلم لیگ نون اور ان کے درمیان جو ہے کبھی چلتی ہے، کبھی نہیں چلتی، کبھی تلخی پیدا ہوتی ہے، کبھی دوری ہوتی ہے. تو پھر یہ کس قسم کی مفاہمت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی مفاہمت کی سیاست جو آصف علی زرداری کرنا چاہتے ہیں، معلوم ہے کہ نواز شریف موجود نہیں ہے، شہباز شریف صاحب موجود نہیں ہے، تو کیا اسے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ آغا صاحب، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ ان کو ایک کریڈٹ تو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ شروع میں آئے تھے اور پارٹی کی قیادت سنبھالی تو مخدوم صاحب اور کچھ لوگ ناراض تھے، اب بھی کچھ لوگ ناراض ہیں، لیکن لگتا یہ تھا کہ شاید وہ پارٹی کو چلا نہ پائیں. لیکن اب تک جو سیاسی انہوں نے اپنی اسٹریٹجی اپنائی ہے اس میں میرا خیال ہے وہ کامیاب ہیں، اور اب بھی انہوں نے جو پنجاب گئے ہیں تو یہی بات کی کہ ہم چلیں گے. نہیں، کون سی حکمت عملی؟ میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ وہ حکمت عملی یہ ہے کہ ان کے درمیان مسلم لیگ کے درمیان کبھی دوری ہوتی ہے، کبھی قریبی آتے ہیں. وہ رہے گی، وہ اس لیے رہے گی کہ دونوں پارٹیوں میں جو نظریاتی اختلاف ہے وہ تو واضح ہے نا، کہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ لیفٹ کی طرف یا کچھ لبرل کہہ لیں یا پروگریسو کسی حد تک ہے جو بھی، اور وہ ظاہر ہے کہ رائٹسٹ ہے نواز شریف، ان کے جو جھکاؤ ہے زیادہ جن قوتوں کی طرف. تو یہ تو بی بی کا ایک بڑا تھا کہ وہ ایک بڑا میثاق جمہوریت پہ نواز شریف کو لے آئی تھی، اور لیکن میرا خیال ہے آپ کو یاد ہو کہ میثاق جمہوریت پر ہونے کے باوجود جو ہے انہوں نے اے پی سی بلا لی تھی نواز شریف صاحب نے. جی اس کو پھاڑ دیا تھا، یہ اس وقت انہوں نے یہ کی تھی. اچھا، اب یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت پیپلز پارٹی جب بھی برسر اقتدار رہی، آج زرداری صاحب کی بات نہیں ہے، اگر زرداری صاحب نہ ہوتے یا فرض کیجئے کہ مرتضی بھٹو ہوتے یا اور بھی کوئی ہوتا، تو ایک جو پیپلز پارٹی کے خلاف، کیونکہ وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہیں رہی، حالانکہ 88 میں جب محترمہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ پرانے فلسفے، پرانی چیزیں، پرانے بہت سے سوشلسٹ باباؤں کو بھی انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا اور وہ ایک کمپرومائز کی پالیٹکس پہ گئیں. تو پیپلز پارٹی کرتی، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو بھٹو صاحب کے پر بھی اس زمانے میں الزامات لگے ان کے سوشلزم کے خلاف، ان کے پروگرام کے خلاف، یہاں جو کچھ قوتیں ہیں. اس کے بعد بالآخر وہ چلے گئے، پھر محترمہ جب رہیں 2 دفعہ اقتدار میں تو ان کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، اور اب یہ زرداری صاحب حالات ایسے بن گئے کہ وہ آگے اقتدار میں، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے پارٹی کو بھی سنبھال لیا. اچھا، آپ نے بہت اچھا جملہ استعمال نہیں، آپ نے بہت اچھا جملہ استعمال کیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بنیادی طور پر لیفٹ کی نظریاتی پارٹی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ کسی حد تک، اور یہ لوگ جو ہے رائٹسٹ ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ رضا ربانی نے ابھی حال ہی میں یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ اپنا منشور جو ہے نا اس پر عمل کرے، کہ ان کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. سینٹ میں تقریر کی انہوں نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ اندر آصف علی 10 روز کے اندر اپنی جگہ بنا لیں گے یا دوبارہ پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرا لیں گے؟ دیکھیے آقا صاحب، ایک بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا وہ جو رضا ربانی صاحب بڑے قابل قدر اور بڑے قابل احترام جو ہیں وہ سیاسی ورکر ہیں، اور بڑا ان کا ایک بڑا کام بھی ہے، اور وہ نظریاتی آدمی، ان کا اسٹینڈ بھی عام طور پر ان حوالوں سے جو ہے سامنے رہا کہ پارٹی کی بعض اوقات پالیسی سے انہوں نے اختلاف بھی کیا اور برملا کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ 10 دن میں تو کچھ ہو نہیں پائے گا. اس سے تو آپ انکار نہ کریں کہ پیپلز پارٹی کا جو اسٹرانگ ہولڈ تھا وہاں پر، ایون لاہور بھی تھا، آپ کو پتا ہے بہت، تو پیپلز پارٹی کمزور پڑی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے اپنے آپ کو پنجاب میں مضبوط کیا ہے. اس میں ابھی نواز شریف کا کوئی مد مقابل نہیں. یعنی جاگ پنجابی جاگ پگن لگ گیا تھا، یعنی وہی فلسفہ. یہ اچھا دوسری بات نہیں، یہ فلسفہ. اچھا دوسری بات یہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگن لگ گیا تھا. اچھا، یہ پنجاب ہمیشہ جب بھی رہا وزیر اعلیٰ پلے رہے تو یہ تنگ کرتا رہا، محترمہ کو بھی تنگ کرتا رہا. اب جتنی بھی مفاہمت کی بات ہو جائے، لیکن ایک بیچ میں معاملہ ہے کہ یہ ایسے ہی چلے گا. بلکہ پچھلے دنوں جو ہے وہ زرداری صاحب یہ کہہ گئے تھے کہ بھائی میں بڑا مایوس ہوا ہوں، اور نواز شریف جو ہے وہ اب پھر اسی جا رہے ہیں جو کہ 90 کی دہائی کے معاملات تھے. یہ کہہ چکے ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں. اب بھی انہوں نے بڑی مفاہمت کی باتیں وہاں کی ہے جا کے کہ بھئی معاملات چلتے رہے، ڈیریل نہ ہو ڈیموکریسی. بالکل صحیح بات کی. ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر ہم گفتگو طارق صاحب سے خاطر نظر تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ رفیق صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں پارٹیوں میں بڑے نظریاتی طور پر بڑا فاصلہ ہے، اور یہ ہے کہ زرداری صاحب یقینی طور پر اپنی نئی حکمت عملی کے تحت وہ چاہیں گے کہ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کی ساکھ متاثر ہوئی ہے اس کو بحال کیا جائے. اور کچھ عوامل ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ ساکھ جو ہے اگر اسی قسم کے دورے کرتے رہے، جیسے خود آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ وہ ہر ماہ جو ہے وہ دورے کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اپنا وہی رنگ و روپ لے آئے جو بھٹو صاحب کے زمانے میں تھا یا بے نظیر کے زمانے میں تھا. یہی ہماری گفتگو کا موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا پروگرام میں. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب گزشتہ 3-4 دن سے لاہور میں موجود ہیں اور لاہور میں وہ پیپلز پارٹی کے جو فلسفہ ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اگر سیاستداں اسی طریقے سے چاہے کسی پارٹی کے ہوں اگر وہ عوام سے ملتے رہتے ہیں تو عوام میں ایک نیا جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے, ان کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے, ان کو ایک روحانی مسرت بھی ہوتی ہے کہ ہم جس امنگ کے تحت ان کو اپنے اقتدار میں لے کر آتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے. یہی ہماری گفتگو کا موضوع ہے. میں رفیق صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ رضا ربانی نے کہا ہے کہ اب موقع آ گیا کہ پیپلز پارٹی اپنے جو فلسفہ ہے وہ باقاعدہ یعنی عمل میں لائے. کیا آپ کہنا چاہتے ہیں اس سے؟ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہر پارٹی کے اپنے اپنے کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے, اپنے اپنے سپورٹرز ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی جیسا کہ انہوں نے کہا ایک تھوڑی سی لیفٹسٹ پارٹی تھی اور اسی بیسس پہ آئی اور بہت بڑے بڑے ریفارمز اور بڑی اچھی چینجز لے کر آئی اس ملک میں. اس کے بعد جو دو حکومتیں آئی ہماری بینظیر صاحبہ کی, وہ بڑے کنسٹرینٹس میں آئی تھیں اور وہ اس سے بہت اتنی زیادہ کمپرومائزز کیے کہ کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہونے لگا کہ نواز شریف کے پارٹی میں ابھی بھی مفاہمت اپنی جگہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو رضا ربانی صاحب نے بات کی ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کے ایک میرے جیسے ایک سپورٹر یا جو ورکرز ہیں ان کی بھی ایک سوچ ہے کہ جو اوریجنل تھنکنگ تھی بھٹو صاحب کی اس کو پھر سے بہت زیادہ نمایاں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی ایک ڈفرینسیشن تو کریٹ کریں, لوگوں کو فرق محسوس ہو کہ بھئی یہ پیپلز پارٹی ہے, یہ مسلم لیگ ہے. تو اس میں اچھا آپ رائٹر یہ بتائیے کہ مفاہمت جو ہوتی ہے وہ اکنامک پروگرامز میں ہوتی ہے کہ مفاہمت کی بنیادیں کچھ اور ہوتی ہیں؟ دیکھیے مفاہمت کسی حد تک ہو سکتی ہے لیکن آپ اگر ساری مفاہمت ہی کر لیں گے تو پھر واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹو پارٹیز, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے ڈکٹیٹر اینڈ پیپلز پارٹی. لوگ ڈکٹیٹر ہٹا تو جب ڈیموکریٹک حکومت آتی ہے خاص طور سے پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو لوگ مگر آپ جس ڈکٹیٹر کا حوالہ دے رہے ہیں NRO تو اسی بینظیر بھٹو صاحبہ اور پرویز مشرف کے درمیان ہوا تھا نا, تو اسی ذریعے تو آئی تھی. تو یہ جو آپ ڈکٹیٹر کو بار بار آپ کہہ رہے ہیں ڈکٹیٹر نے تو پیسفل ٹرانسفر آف پاور بھی کر دیا. دیکھیے ڈکٹیٹر کے پیچھے کوئی اور بھی تھا جس نے یہ سارا کچھ کرایا. اچھا وہ کون تھے ہمارے سننے والے چاہیں گے بتائیں نا. پتا ہے یہ سارا کچھ ارینجمنٹ جو ہوا تھا آپ کے مطلب امریکنز تھے؟ میں نے امریکن نہیں کہوں گا, انٹرنیشنل پریشر تھا. اچھا ایک وقت ایسا آ گیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی فیلڈ کہ یہ ڈکٹیٹرشپ آج کل کے دور میں وہ برما کو برداشت نہیں کر رہے تو پاکستان میں کیسے برداشت کرتے, دے ہیڈ ٹو کم. لیکن آئی ٹھیک ہے آئے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ جس طرح سے زرداری صاحب نکلے ہیں مرد حور کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, ہی شوڈ کم اپ اینڈ ریوائیو دا پارٹی ایز اٹ واز اوریجنلی. اور 3-4 چیزیں بہت ضروری ہیں کرنا. Anybody who says he is the follower of Bhutto or who is ruling in the name of Bhutto should first of all implement the 1977 land reform. جو میں ذاتی طور پہ جتنی میں نے انالیسس کی ہے, Bhutto was hanged only because he bought second land reform. اس کو کرنا چاہیے, چاہے اس کے بدلے پارٹی ختم ہو جائے, حکومت چلی جائے, کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح یہ جو ابھی سٹیز میں 80% لوگ, کچھ لوگ کہتے ہیں 80 کوئی 60 کچی آبادیوں میں رہتے ہیں, ہول ہارٹیڈلی دے ہیو ووٹڈ فار پیپلز پارٹی. اتنی سلو پیس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی, ان کو آباد کرنے کے سلسلے میں کہ ویسے تو کوئی بھی حکومت کر سکتی تھی. 600 میں پتہ چلا 40 کو ریگولرائز کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی کافی ہو گیا. نہیں, دیٹس ناٹ انف. بھٹو نے 120 دن میں اس ملک کو بدل کر رکھ دیا. میں آپ سے بتاؤں, دیکھیے میں آپ سے بتاؤں, ہم دراصل اپنی گفتگو کو دائرہ نہیں پھیلا گوٹ انہوں نے کافی ہم نے لیز کروائے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے تو میں کہوں گی کہ یہ بھی بہت بڑا اسپیڈ بڑھانے کے لیے اگر ایک ہی چیز ہونا تو دیٹ از, ایک طرف آپ دیکھیں کہ اتنی تنقید, ایک طرف آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں جو بھی کام ابھی تک اسٹارٹ ہوا ہے it is so big on so big scale. نہیں تو دیکھیں we are concentrating on each and everything outside issues as well and inside issues as well. آپ کے صدر